سیاستدان ہیں مولانا فضل الرحمان، ظاہر مذہبی لیڈر بھی ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بیانات سے آپ نے سیاست میں کافی اپنا گرما گرمی کی ہے، بڑی اٹینشن ہے آپ کے اوپر، 72 گھنٹے میں جتنی آپ کو اٹینشن ملی میرے خیال میں اکٹھا کریں پچھلے 4-5 مہینے میں نہیں بنی، تو سیاست کر رہے ہیں ان بیانات کے ذریعے کیا؟ بہت شکریہ طلعت بھائی. بات یہ ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام ان بیانات پہ سیاست کرتی تو سیاست کے لیے ابھی سب سے بہترین موقع بلوچستان میں، چونکہ ہمارا سیاست کا میدان یا بلوچستان ہے بالخصوص یا خیبر پختونخوا ہے، جمعیت علماء اسلام ہمیشہ جینون ایشوز پر سیاست کرتی ہے، چاہے ہمارے کچھ لوگوں کو اچھا لگے، حکمرانوں کو چاہے اچھا نہ لگے، لیکن کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر سیاست کرنی ہوتی تو وہ میٹنگز میں، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی صدارت میں وزیر اعظم ہاؤس میں، مولانا صاحب نے وہاں یہ باتیں کی، کسی نے نہیں سنی. مولانا صاحب نے یہ باتیں پارلیمنٹ میں کی، کسی نے نہیں سنی. اس کے بعد آپ کے پاس سیاستدان کے پاس اور کون سا فورم رہ جاتا ہے؟ آپ دہشت گردوں پر زور رکھیں نا، آپ نے تو سارا زور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کر دیا جنہوں نے لڑنا ہے دہشت گردوں سے. اس کی وجہ ہے، کوئی وہ وجہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم یہ بات جب امن مانگتے ہیں، کیا اس قیمت پر ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اور یہاں پر جو ہے وقت گزارنا ہے؟ تو جواب میں جنگ ہے نا، جنگ ہے نا، تو وہی میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جواب میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے بھی شہداء ہیں اور ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، نہ ان کو ہمارے شہیدوں کا انکار ہونا چاہیے، نہ ہمیں کسی. لیکن ہمارا تمہارا شہید کیا ہوتا ہے؟ میں اس پر آتا ہوں، سارے شہید تو سانجے ہیں، میں اس بات کو مکمل کر کے اس کی طرف بھی آتا ہوں. آپ وجہ سے نہیں ہے. مین ایشو کیا ہے؟ آپ نے کہا نا مین ایشو، اس وقت مین ایشو کیا ہے جس کی وجہ سے، جس کے اندر سے سارا کچھ نکل رہا ہے؟ ہمارا مین ایشو یہ ہے کہ آدھا پاکستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاٹا، اس وقت وہاں امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے جان مال اور عزت. حکومت لے لیتے نا، پھر آپ کو حکومت آفر ہوئی تھی، آپ کو حکومت آفر ہوئی تھی تو لے لیتے، لیکن وہ حالات ٹھیک کرتے. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اکٹھا کرنا ہے. پھر میں ایسے گھوڑے پر سوار ہوں کہ جس کی باغیں کسی اور کے ہاتھ میں ہو، امن و امان کی ذمہ داری اگر یہ گھوڑا بنا کے باغیں آپ کے ہاتھ میں دے دیں پھر ٹھیک ہے. کاٹ کے گھوڑے پر کون سواری کر کے امن لا سکتا ہے؟ یہ سیاسی معاملات ہیں، حالات خراب ہیں. آپ کی پارٹی نے بڑی تنقید کی ہے مولانا کے اوپر، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا کو کہ اصل معاملہ آپ نہیں سمجھ رہے، آپ بس تنقید در تنقید کر رہے ہیں. یور ٹیک. میں اس میں یہ کہوں گا، جب میں نے ان کی تقریر سنی پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں. پھر جو بات انہوں نے شہداء کی شہداء تیرے یا میرے نہیں ہوتے، جو علماء کرام شہید ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، جو ہمارے آرمی کے جوان، جو ہمارے ایف سی اور پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں وہ بھی پاکستانی، اور جو ایک عام آدمی شہید ہو رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے. ہم میں سے کسی کا خون کوئی زیادہ قیمتی یا کسی کا کم وہ نہیں ہے. نمبر ایک چیز یہ ہے، اگر آپ لشکروں کی بات کریں تو آپ جب یہ جو آزاد کشمیر ہے، جب شروع میں پاکستان کے بعد بننے کے بعد جب اس کی طرف وہ ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ میجارٹی لوگ ہمارے پشتون تھے جنہوں نے اٹھ کے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، اور بہت سو کی قبریں بھی رستے میں بنتی گئیں، اور جب وہ گئے اور واپس آئے تو جس وقت آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں آپ دشمن کو پہچان نہیں پا رہے، جس میں دشمن سیم آپ کے اپنے حلیے میں ہے، آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو میرا کمیونٹی کی ہیلپ جو ہے، ہاں اس کمیونٹی کی ہیلپ کے بغیر آپ کب ایسی جنگ جیت سکتے ہیں جس میں آپ کو یہ نہ پتا ہو. ایک فوجی جوان جو بلوچستان سے وہاں پہ گیا ہو یا سندھ سے یا پنجاب سے گیا ہو یا گلگت بلتستان کا ہو، اور جب وہ وہاں پہ جا رہا ہے اس کو تو وہ تو یہ تفریق نہیں کر سکتا کہ یہ یہاں کا لوکل ہے یا یہ وہاں سے آیا. پھر سب سے بڑی چیز، آپ کو ملک کی اکانومی کو اور آپ کے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے انڈیا اور دوسری بہت سی ایجنسیاں آپ کے ملک کو کمزور کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں، پیچھے ایک پورے پلان کے تحت چل رہی ہیں. تو ہم یہی تو کریں، تو آپ نے پھر ایک بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے ساتھ آپ نے اب سنگ لڑا لیے ہیں. ان معاملات کو تحمل و تدبر کے ساتھ طے کرنا چاہیے. ان کی طرف سے بیان آتا ہے، پھر آپ کی طرف سے بیان آتا ہے، پھر مزید بیان آتا ہے، پھر آپ کی طرف سے مزید بیانات آ رہے ہیں. یہ تو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ اس میں جو علاقے کا یا اس کا جیسے خیبر پختونخوا کی مثال دے رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم جب اپنے مشر جو ہوتے ہیں وہ مشر چھوٹوں کی باتوں کو اکثر جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. اصول یہ تھا کہ آپ اس میں کبھی کارگل کی جنگ کو اٹھا کے لے آتے ہیں، کبھی آپ اس میں فوج کو لے آتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ساری فائلیں کھول دی ہیں انہوں نے. مطلب کہ مولانا صاحب اگر جس طریقے سے جب بھی آپ نے دیکھا اسمبلی میں کسی کہیں پہ جب پھنس جاتے ہیں تو ہمیشہ مولانا سے جا کے ہیلپ لی گئی ہے، اور یہ موقع ایسا تھا، اس موقع پہ تو ان کو کہنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور والنٹیئرلی کہنا
کہنا چاہیے کہ بھائی ہمارے مدرسے کے بچے بھی حاضر ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس پاکستان کے لیے اگر میری جان چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. فیر انف. اب عامر کیا غیر معمولی طور پر بیانات کی بھرمار ہے اور تابڑ توڑ حملے ہیں، سو آپ کے خیال میں اس کا ڈرائیور کیا ہے، اس کو چلا کون رہا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں آ جاؤں گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی سے مولانا فضل الرحمان زیادہ انسپائر ہو گئے ہیں. مطلب مجھے باقی بات میں کرتا ہوں. پہلے دن جب بات ہوئی پھر میں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان، میں نے بات کی نواب اکبر بگٹی کی. جمالی صاحب کے ساتھ اللہ بخش ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے. وہ پی ایم تھے، جاتے تھے تو ہم پوچھتے تھے آپ کیوں حاضر ہونے جاتے ہیں، آپ بلا لیں ان کو اپنے پاس پی ایم ہاؤس میں. انہوں نے کہا نہیں، یہ میں جو جاتا ہوں نا، یہ جنرل مشرف کے کیے ہوئے معاہدے ہیں ایز چیف ایگزیکٹو، ٹھیک، تو وہ پیسے دینے ہیں. میں نے پہلے دن یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان وہ ہیں جن کے اوپر خودکش حملے ہو رہے ہیں، پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، ان کے غصے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور محسن نقوی اور شہباز شریف کو جانا چاہیے جب آپ 26ویں 27ویں ترمیم پہ جاتے ہیں. وہاں تک بات تھی. شہداء کے اوپر میں نے اس لیے نہیں بات کی کہ چلیں پہلے دن میں غصہ سمجھا. اگر گورنمنٹ نے کیا ہے تو جے یو آئی نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بالکل بائیفرکیٹ کریں کہ شہید تو ہمارے سب کے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو بھی ہیں، مطلب وہ فوجی ہیں کیوں نہیں ہیں. فوجیوں میں جنرل ثناء اللہ شہید ہوئے سوات کے اندر، مطلب مختلف جگہوں پہ عام اساتذہ ہیں، انجینئرز ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں، لیویز کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، جن کا نام مولانا فضل الرحمان نے لیا، مولانا حسن جان کا لیا، سب کا لوگ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. جہاں تک انجینئر صاحب اور بابر صاحب نے بات کی نا، اس سے میں متفق ہوں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ اس میں سب نے غلطیاں کی ہیں، ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی، لیکن اس اسٹیبلشمنٹ کو استعارہ بنانا کہ جی آپ نے کارگل پہ نہیں کی. بے شک جرنیلوں نے بات کی، انڈین نے کی، لیکن آپ نے انڈیمنیفائی بھی تو خود کیا نا. جنرل مشرف کو کھڑے ہو کے پی ایم ہاؤس میں دائیں بائیں قاضی صاحب اور آپ، قاضی حسین احمد مروم بھی کھڑے تھے، مشرف بھی کھڑے ہیں. 5 سال آپ نے حکومت لی، آپ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ نے اس وقت یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اب مجھے تھوڑا سا سسٹم لگ رہا ہے کہ کوئی چینج ہے اس کے اندر. جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ کو فیم مل رہا ہے، پیچھے تصویر مولانا کی آ رہی ہے، سب کچھ ہے، مطلب یہ ایک سیاستدان کی یہی تو کچھ ہوتا ہے. لیکن مولانا ایسے نہیں تھے. ایسے نہیں تھے. کیوں ہوئے؟ یہ کیوں؟ دیکھیں یہ ہر کوئی یہ سوال پوچھے. ویسے کارگل کا آپ نے مدعا کہاں سے کھول دیا؟ میں طلب بھائی اگر آپ کی 1 منٹ اجازت ہو، میں ایک بات، شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بارڈر پہ کھڑا جوان ہو، ہمارے مذہبی لوگ ہوں، ہم تو شہداء کے وارث ہیں. ہم نے تو ابھی صرف ایک باجوڑ میں ایک دن میں 100 جنازے اٹھائے ہیں، اور صرف اس پاداش میں اٹھائے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کی. داعش نے ہمارے خلاف اتنی بڑی ڈاکومنٹری جاری کی کہ یہ مرتد ہیں، یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ہم غیر ریاستی بندوق برداروں کے ہاں تو مرتد اور کافر ہیں، اور ریاستی بندوق برداروں کے ہاں تو غدار ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے بڑا وفادار اور کون ہو سکتا ہے. کارگل کی بات کی ہے، میرے بھائی بابر نواز یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات ان کے لیڈر نے کی ہے، تو ان کو کرنے دینا. وہ نہیں کر رہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہ ان کی مرضی ہوگی کہ جب وہ کرنا چاہیں گے تو پھر وہ کریں گے، اور جب وہ اس کو دبانا چاہیں گے تو کوئی بات نہیں کرے گا. تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخ کی باتیں جب ایک دفعہ ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں تو پھر ریکارڈ والی بات جو ہے وہ لوگ سامنے لاتے رہتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں نزیہ صاحب. آپ نے مدعے کو سمیٹنا یا پھیلانا؟ وہ عامر کا ہی نقطہ ہے، مدعے کو سمیٹنا یا پھیلانا. ہم نے بالکل اس کو سمیٹنا ہے. ہم صرف ایک بات کر رہے ہیں، یہ عامر بھائی میرے بڑے ہیں، مشرف کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر جب ہم ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے تو وہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت کے لیے، اب ہندوستان کے ساتھ آج بھی ہماری فوج لڑے گی نا تو جمعیت علماء اسلام اس کی پشت پر کھڑی ہوگی. تو مشرف اگر ہندوستان سے بات چیت کے لیے سیاسی لیڈروں کو بلا رہا تھا تو پاکستان کے لیے ہم ساتھ کھڑے تھے. آج بھی اگر جرنیل انڈیا کے ساتھ لڑے گا تو ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. تو آپ ماننے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ الفاظ کے چناؤ بہتر ہو سکتے تھے، جملوں کی تراش خراش بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ کی جماعت کو ملکہ حاصل ہے بیان کرنے میں، جو فصاحت و بلاغت خداوند تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ کی جواب کی تربیت کے، آپ کی گھٹی کا حصہ ہے، ان زبانوں سے ایسے الفاظ استعمال نکلیں. یہ حیران کن بات ہے جس کے اوپر سارے سر پیٹ رہے ہیں. یہ میرے خیال میں جو چیز لینے کی تھی، جو جذبہ لینے کا تھا کہ ہم شہداء کے وارث ہیں اور ہم شہداء کے خون کے جو ہے ہمیشہ ان کو ہم نے اپنی آنکھوں کا نور سمجھا ہے. اب آپ کی تمام بیانیاں ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں. اب ساری بحث اس جملے کے اوپر ہوگی جو آپ نے آخر. آپ ایسے جملے کیوں بول رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اندر؟ میں یہ چیزیں طلعت بھائی، ہم جو چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شہداء جو ہیں، شہداء ہمارے لیے تمام ہر چیز سے ہٹ کر ہم سب کے لیے
ہماری آنکھ کا نور اور سر کا تاج ہیں. اسے رک جائے نا، پھر اس سے آگے جب آپ وضاحت دیں. جب اس کے جواب میں، جب ہم یہ کہتے ہیں، جب اس کے جواب میں مولانا صاحب کو گالیاں دینے کے لیے لوگوں کو میدان میں لایا جائے گا، گالیاں دی جائیں گی، مولانا صاحب پر غداری کے فتوے لگائے جائیں گے، تو پھر ریئیکشن تو آئے گا.